بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیٹ می ڈسکور میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے کی آمد ہے۔ اسی سلسلہ میں ڈسکا میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر خلیل الرحمن قمر صاحب کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی باتیں انہی کی زبانی۔ صاحب دین اور صاحب درد جناب خلیل الرحمن قمر صاحب۔ اور شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے، جس نے 14 فروری کے علاوہ بھی سارے دن محبت کے لیے بنائے۔ اس سے پہلے کہ میں کسی اور ٹاپک پر بات کروں، ایک تو یہ والے لقب دینا بند کر دیجیے کہ فلاں مذہبی، ہر وہ مسلمان جو اللہ کو مانتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مذہبی ہے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن کسی کو مت دیجیے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، اور یہی گناہ ہے جہاں سے میرے ملک میں سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ نمودار ہے۔ Don't allow anybody کہ somebody believe that he is better than you at all۔ آپ کسی سے بہتر نہیں ہیں، کسی سے کم کر نہیں ہیں۔ دسکے والوں، آپ کو میرا سلام۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی میں دسکا آتا ہوں، میری بیگم جس خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتی ہے، آج خیر اس نے کوئی جملہ نہیں کسا۔ پچھلی بار اس نے کہا تھا جا کے کوئی چول نہ مارے۔ تو کیا ہے کہ میں دسکے کی محبت کے بھی صدقے جاؤں۔ ڈیکیڈز بعد اس نے مجھے پکارا تو پھر میں آتا ہی چلا گیا۔ غور سے سنیے گا، بہت ضروری باتیں ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی سماعتوں سے اترتی ہوئی آپ کے دل اور زمین تک پہنچنی چاہیے۔ کبھی سوچا بیٹھ کر آپ نے یہ جو ایک آندھی ہے انگریزی کریکولم کی، جس میں ایک چھوٹا سا ایونٹ یہ بھی ہے 14 فروری کا، اس کے یہاں شہرت حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، آپ یاد کیجیے گا، اس کی اطلاعی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے 99% نے ترجمے سے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا۔ اس نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ہاں اتنی فرقہ بندی ہے کہ آج آپ کے پاس دین کا ایک جھنڈا نہیں ہے جس کے نیچے آپ سب لوگ مل کر کھائیں گے۔ عقائد اور فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ کبھی قوم نہیں بنتے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیجیے، آپ تب تک قوم کا روپ نہیں دھار سکیں گے جب تک دین کے جھنڈے کے نیچے آ رہے۔ اور یہ تو طے نہیں ہو پا رہا کہ وہ کس کا جھنڈا ہے جس کے نیچے آپ لوگ ملے ہیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جب سے ملک بنا، ہم نے دامے درمے فرنگیوں کے اطوار اپنائے، فرنگیوں کی زبان اپنائی، فرنگیوں کے اسلوب میں اپنی اردو میں بھی بات کرنے لگے، اور ہولے ہولے
ہوا یہ کہ آپ کے ہاں سے مردو جو ہے وہ کسی بد نصیب پاتال میں اتر گئی. میں ایک ریکٹ سے بول رہا ہوں, پہلے فورمز پر نہیں بولا کرتا تھا, اب فورم پر بولا کرتا ہوں. کتنا بڑا کھلواڑ کیا آپ نے. اپنی زبان سے دوری آپ کو اپنے کلچر سے دور لے گئی. آپ اپنے کلچر سے دور ہوئے تو آپ کہیں ہوا میں معلق ہو گئے. آپ نہ زمین پر ہیں نہ آسمان میں. ایسے لوگوں پر آنے والی صدیاں ترس کھائے کریں گی. یاد رکھیے, میں چیخ چیخ کر بولتا رہا ہوں کہ جتنی مرضی انگریزی پڑھ لیجیے اور پڑھا لیجیے, یہ کسی کو نہیں آنے والی. اور جتنی مرضی انگریزی پڑھ لے آپ, کام بعد میں آپ اردو پنجابی نہیں کرتے. میں نے 11 سال بینکنگ کی, سوائے خط لکھنے کے اور میل آنے کے کوئی بھی شخص انگریزی نہیں بولتا تھا. انگریزی کے نفوذ کے بعد آپ لوگوں کو لگایا گیا ان سارے چارمز کی طرف جن کو وہ چارم سمجھتے تھے. 14 فروری اسی کہانی کا ایک ایپیسوڈ ہے. آپ کا دین, آپ کا نبی سراسر محبت ہے, لیکن آپ نے محبت کو 14 فروری سے منسوخ کر دیا. اس بدنصیبی کا رزلٹ کیا نکلے گا آپ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا. آپ سوچتے کیوں نہیں؟ یہ سب سے بڑا درد ہے قوم کا, ملک کا. کوئی پھول دے گا کسی کی بہن کو تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ایسے ایک پھول اس کی بہن کے پاس نہیں پہنچ جائے گا. میں پچھلی دفعہ بھی کہہ کے گیا تھا, اگر یہ پھول آپ اپنی بہن اور بیٹی کو دے دینا تو ان کو کبھی آپ کو حیا اور وفا کے درس نہیں پڑے گی. میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو میں ان کی انٹلیکچوئل حالت کو دیکھ کر آلموسٹ رونے والا ہو جاتا ہوں. اس انٹلیکٹ کے ساتھ آپ کبھی ملک کو ترقی کے ذمہ پر نہیں جا سکتے. دیکھا دیکھی پڑھا جاتا ہے اور دیکھا دیکھی پڑھایا جاتا ہے. میری وہ بدنصیب نامائیں جن کو ٹھیک سے اردو بولنا نہیں آتی, وہ چاہتی تھی کہ بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں. اور میں نے دیکھا, میں جس نے زندگی کا معقول حصہ اس فیصلہ کی نواح میں گزارا ہے کہ یہاں جن کو ان پڑھ کہا جاتا تھا وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے. سوچنا ہوگا اپنی اہمیت کے لیے, اپنے ملک کی اہمیت کے لیے. اور جس دن آپ کو اپنی اہمیت کا احساس ہو جائے انڈیویجولی تو انشاءاللہ میرے ملک کا پاسپورٹ بھی قابل عزت ہو جائے گا. میں اپنے بچوں کی شرم و حیا کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, وہ جب ہم نے بدقسمتی سے اس انگریزی کریکولم کے قبول کی اجازت لے لی تو بگاڑ کے اتنے راستے کھل گئے ہیں جو سیدھا سجا آپ کی حرمت پر انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کی حرمت سے چلے گی نہیں قوم آپ کے بگاڑ سے برباد ہو جائیں گے. کسی کی شو بازی میں مت آئی. میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ شاید میرا سماپن ہوگا. میرے پاس دونوں میں کیا آخر کہا کہ لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں, سب سے خوبصورت نہیں.
تو سب سے خوبصورت بننے کے لیے ایک طریقہ میرے دین میں بتایا ہے، وہ ہے حیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لڑکی میں حیا سے پہلے کوئی خوبصورتی نہیں۔ ہم زندگی کے جس موڑ پر کھڑے ہیں، فائنینشلی، مورلی، تباہی ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑی، ہمارا ہمیں منہ چڑھا ہے۔ اس میں اگر سوشل سیٹ اپ برباد ہو گیا تو $2.9 بلین کے ریزرو کے ساتھ آپ 4 مہینے نہیں نکال سکیں گے۔ معاشرہ عورت چلاتی ہے، اس لیے باقی جو ہم نے جو ضلالتیں کرنی تھی، کمانی تھی، کما چکے۔ اب یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندر دی ہوئی اللہ کی مہربانی سے انکار کی قابلیت سے استعمال کریں۔ کسی کے گلاب کا انتظار نہ کیجیے، بہترین گلاب وہی ہوگا جو آپ کا شوہر آپ ہے۔ اور گلاب خریدنے والوں، اس دفعہ کلمہ پر جو قسم کھاؤں، مجھ سے وعدہ کرو کہ ڈٹ کے گلاب خریدنا اور دینا اپنی بہنوں کو جانا۔ تالیاں بجانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ 2-4 چیزیں جو شاید میں میرے بھی نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ جب بھی ڈرامہ لکھتا ہوں تو میرا ٹارگیٹ میرے ہاں کی عورت ہوتی ہے، کیونکہ مرد پر میرا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ جب تک آپ کے اندر انکار کی قابلیت ہے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں کہ ہم آپ کو گلاب پہنچا سکیں۔ اور یاد رکھیے گا، مرد اور عورت میں سب سے بنیادی فرق کیا ہے کہ عورت کے پاس انکار کی قابلیت ہے، وہ مرد کے پاس نہیں ہوتی۔ میک اپ کا ایک اکلوتا اردو ترجمہ ہے کمی پوری کرنا۔ جب آپ برش اٹھاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ پھر آپ کو اجازت ہے، میرا مطلب دنیا کا ماڈرن موسٹ ریلیجن ہے، آپ کو اجازت ہے جب آپ بیاہی جائیں تو اپنے شوہر کو لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ جو کا آرام ہے جیسے دوسرے کو نہیں ڈر کے بتا میں سگریٹ لگاؤں گا، منہ میں رہوں گا۔ پتہ نہیں اور کتنا جیوں گا میں اور کتنی دفعہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا، اور یہ ایسا میں نے جھٹکا بھی اپنی زندگی میں کہ کبھی نصیحتیں تو سب کرتے ہیں، سب سے اللہ کی مہربانی سے سب سے اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ اس نصیحت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ وہ وقت ہو آج۔ یہ میں تم لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ پہلے تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ ون سائیڈڈ لو کوئی کام نہیں۔ یہ بزدلوں، مایوس لوگوں، بدنصیب لوگوں کا کھیل ہے جو اپنی نالائکیوں کی وجہ سے زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اللہ مہربانی کرے اور ایسا کوئی مکالمہ مجھے عطا کر دے کہ ایک ہی ڈائلاگ میں آپ لوگوں کی ون سائیڈڈ لو کرنے والوں کی تسلی ہو جائے تو وہ ہوا۔ ابھی میرا ایک سیریل آنے والا ہے
देश की उसका मुकालमा मैं सुना देता हूँ। कहता है ये जो वन साइडेड लव होता है ये वो होता है जिसकी अवतारी नहीं है। नालायक हो तो नालायक होना मान लो, वो काम करो जो करने के लिए दुनिया में आए। बाद बात हम नालायक इसलिए भी होते हैं कि देखा देखी किसी ऐसे शोबे में चले जाते हैं जिसके लिए आप दुनिया में भेजे नहीं जाओगे। लेकिन देवदास मत बनो। देवदास बनने का मतलब पता क्या है? आपको एक बहाना चाहिए था अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए, माँ बाप की इन्वेस्टमेंट को दबोने के लिए। और हर साल 14 फरवरी का इंतजार करने के लिए। खुदा के वास्ते मत कीजिए। नालायक लोगों से भी मुल्क नहीं चला करते। वो फिर अपने MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स की तरफ देखते हैं कि सामने नौकरी लगवा रहे। और ये सबसे बड़ा जुर्म है। जब आप किसी को कह के या पैसे दे के नौकरी लगते हैं तो आप वो जुर्म करते हैं जिसकी आपको अल्लाह कभी माफी नहीं देगा। आप किसी का हक मांगते हैं यार। शुक्र है आज मैं देख रहा हूँ तो काफी सारे अब्बा भी मौजूद हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम जब मैं तकरीर कर रहा था तो आज मिसिंग ऑल अब्बास किया। तमाम अब्बाओं को हाथ जोड़ के मैं बेहसियत अब्बा हूं इस वक्त सिर्फ उनको मुखातिब करके कहता हूं, आपको मौलवी ने ये नहीं बताया कि आपको जब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए जाएंगे, जब आप रूह के जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश होंगे तो मेरा ईमान है कि आपको एक बड़ा बुनियादी सवाल किया जाएगा कि आपने अपनी बेटी को ब्याहते हुए उसकी रजामंदी पूछी। अगर ये आपने नहीं किया ना तो किसी मारवी सरमद को गाली मत दीजिए। आप भी अपनी कैपेसिटी में मारवी सरमद हैं। इस सोशल सेटअप की बर्बादी में आप सबसे बड़े सुने कातिल नहीं आ रहे। 14, 15, 16 के पीछे चक्कर लाने की बजाय दुआ करो कि एक मिल जाए तो चीज मिल जाए। तरबियत औरत ही करती है, लेकिन माँ के माँ की पूरी जिम्मेदारी और ध्यानदारी के साथ आपको पालन करना है। उन्होंने एतराज किया तो मैंने पूछा, अच्छा तुम लोगों का ईमान है कि माँ करती है, तो माँ तो तवायफ भी हो तो अपने बच्चे को करप्शन के लिए नहीं कहती। अगर माँ ने तरबियत की होती तो मेरे मुल्क में कितनी करप्शन होती। ये करप्शन ये तरबियत होती है शादी के बाद, माशकों के बाद। वो करवाती है आपसे करप्शन। और वो अगर चाहे तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ माशरा एक टके की डेविएशन न ले। इसलिए आपको समझाता हूँ कि याद रखिएगा, मर्द को जब आपका इस रास्ते पर डालती है जहाँ वो अपनी लिमिट से ज़्यादा आपको वसाइल मुहैया करता है तो वो हराम कमाता है, करप्शन करता है। और करप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल वो दूसरी औरत को साथ करता है। कई दिन गुजर रहे हैं, इस कदर शदीद तकलीफ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपके मुल्क के रिजर्व जो है 2.9 बिलियन तक ले गए। 26 बिलियन डॉलर का खसारा है आपको करने का। जिसको जरा सी भी इकोनॉमिक्स आती है ना उसको मालूम है कि आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। यू आर नोवेयर। और सबसे बुरा वक्त यह है कि मेरे यहाँ वही की बच्ची फेंक रही है। याद रखिए, धंधा करने वाली औरत धंधा करती है, पैसे लेके चली जाती है,
لیکن جن بچیوں کو آج آپ اس مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر بکنے پر مجبور کر رہے ہیں، وہ صرف پیسے لے کے گھر نہیں جائیں گے، بدلہ لیں گے آپ سے. جن کے پاس وسائل ہیں، خدا کے واسطے اپنی کو جواب میں ڈھونڈی ہے جو اپنے باپ کی دعا، ماں کی بیماری اور دھوپ کی وجہ سے لکھنے پر مجبور ہو جانے والی. یہ بہت پرانا طریقہ آپ کے دین نے آپ کو سکھایا ہے. میں اکثر جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کو بڑی آسانی سے ڈائجسٹ کر لیا جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ آسانی سے ڈائجسٹ کرنے والی بات نہیں ہے. جس نے یہ بات سوچ کے آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، ہم تبدیلی رستے پر چل پڑے. میں 14 فروری کو گالی دینا نہیں چاہتا، لیکن میں گالی دیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. کیا آپ سارے سودیلے ایونٹس کی وجہ سے اپنے سگے ایونٹس بھول گئے ہیں؟ آپ کو اپنے ہیروز کا معلوم نہیں، وہ کتابوں میں کہیں مر گئے اور آپ نے شکتیمان اور کیا ہے اسپائڈر مین کو ہیرو سمجھا. اور فرقہ بندی کی وجہ سے مجبوریاں کیا ہیں کہ پچھلے سال ایفرٹ ہونے لگی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی لکھنے لگا. پتا چلا یہاں کچھ لڑکے ایسے ہیں جن کا بھی ہیرو نہیں ہے. اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے آپ کے قوم؟ لیکن ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں انڈین پنجاب سے اپنے کا دل بناؤں. مجھے اپنی بات اللہ نے کہیں سکھائی ہوئی ہے کہ میں نے پنجاب میں جاؤں گی لکھی تو مجھے کسی نے سوال کیا صاحب آپ پنجاب کے ہیں، آپ نے لکھا پنجاب نہیں جاؤں گا، تو میں کہ دیکھی آؤں بھی کس طرح ہے. آج میں آپ کو ایک اور دعوت دیتا ہوں. پہلے تو قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے، پھر میرا کوئی بھی ڈرامہ بیٹھ کر دیکھیے گا قرآن کھول کر رکھ، اگر میں نے کہیں ڈیویشن کی کسی ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں نے کم از کم یہ کر دیا ہے کہ آپ کے اندر جگہ ہے. اور اگر آپ پھر اسی گہری نیند کے مزے لینا چاہتے ہیں تو میں گیا تو پھر پلٹ کر نہیں آؤں. اب آپ میں سے خلیل الرحمان کا ملک کو جنم دینا ہوگا، اور وہ تو خدا ہے، وہ تو کون کہتا ہے کہ 10,000 خلیل الرحمان کا ملک جنم دے دیتے ہیں. آپ اپنی نیت اور ایمان کو روکے دیجیے. تو میں ان کی ویلنٹائن ڈے کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ منائیے اور میں پر تھپڑ ماری اس دفعہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ضرور دیکھا. کوئی دن آئے گا بدنصیبی یہ ہے کہ کسی بھی بات کے خلاف پنجاب سے کبھی ایسی تحریک نہیں چلی جس نے میرا دین اور مت بچایا. میں تو غیر کو اور آپ کو ٹھیک سے معاف کریں. آپ وہ ہیں جن پر 200 سال انگریزوں نے حکومت کی. میں دعائیں دینے والا آدمی ہوں. آپ پوری دیانتداری سے محنت کرتے ہیں تو دعا دے رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ دل کو دل کے ساتھ آپ کو دعا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ خیر کرے گا، غلط جملہ ہے. اللہ صرف خیر کرتا ہے. حرام پائیں تو ہم کرتے ہیں. مجھے اللہ کے ہاتھ سے امید ہے کوئی جملہ نہیں. امید تو میں آپ سے رکھوں اور آپ مجھ سے رکھیں، کیونکہ امید میں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کی جب بات کریں تو کریے. مجھے اللہ کے ہاتھ سے یقین ہے
طرح نہیں بدلے گا. سارے متقرین صدیوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں. دعائیں بغیر صحیح کے کامیاب نہیں ہیں. دعا تو وہ دونوں بھی مانگتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کیس لڑ رہے ہوتے ہیں, دونوں کا ساتھ جا رہے ہیں. دعائیں کریں, حرام نہیں کھائیں. رات کو جب پیسے ملیں گے تو پیسوں کی گنتی نہیں کریں گے, صرف یہ جانچیں گے کہ یہ سارے کے سارے حلال ہیں. اور حرام کمائے ہوئے پیسوں سے جو نسل برآمد ہوگی وہ آپ کو سوچے سکتے اچھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.